الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ کہ شرک والوں کو ناگوار ہی کیوں نہ لگے. یہ آیت سادہ طور پر نہیں ہے بلکہ اس کی تاریخ ہے. پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو روشنی جلائی تھی، پیغمبروں کے دور کے اندر لوگوں کی یہ کوشش رہی، اہل ثروت کی کوشش رہی، اہل سرمایہ کی کوشش رہی، علماء کی کوشش رہی، احبار اور رہبان کی کوشش رہی کہ پیغمبر کا لایا ہوا دین ہم اپنی خواہش کے مطابق اس کو کنورٹ کر لیں. یہ ہر دور میں ہوا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق. پیغمبروں کا لایا ہوا دین تھوڑا کڑوا سا لگتا ہے، کھڑا لگتا ہے. ہم اس کے اندر ہماری جو سوچ ہے، سوچ کے اندر جو کھوٹ ہے، ہماری سوچ میں جو خواہشات ہیں، ہمارے جو ایکٹیویٹیز، حرام کے کردار جو ہمارے ہیں، اس کے مطابق پیغمبروں کا لایا ہوا دین کنورٹ کر لیں. یہ ہر دور کے اندر لوگوں کی کوشش رہی ہے. اسی کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق صاف اور شفاف دین پیغمبروں کا لایا ہوا، اس کو اپنی خواہشات کے مطابق کر لینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسے نسخے ایجاد کر لیے جاتے ہیں کہ دیکھو ان نسخوں کو اپنا لو، بس صبح میں یہ پڑھ لو، شام میں وہ پڑھ لو، بیماری ختم ہو جائے گی، مسائل تمہارے ٹل جائیں گے. اس طرح کے نسخے بنا لیتے ہیں. اس لیے دیکھیے قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان پیغمبروں کے دور کے اندر وہ صحیح تھی، محفوظ تھی، مگر جو ہی ان پیغمبروں کا دور گزر گیا فوری اس کو تبدیل کر دیا گیا، تحریف کر دیا گیا. اب اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ ہوا کہ آخری جو پیغمبر ہم جس کو مبعوث کریں گے، اس آخری پیغمبر پر جو کتاب نازل کی جائے گی وہ ایسی مستحکم ہوگی، ایسی مضبوط ہوگی کہ اس کے اندر کسی قسم کی رد و بدل اور تحریف اور تبدیل کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. آپ دیکھیے 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کریم کے نسخے کے اندر کا ایک حرف نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا. قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو حفاظ کے ذریعے سے کی. صحابہ کرام قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کو میمورائز بھی انہوں نے کیا تھا، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کو جو لکھا گیا تھا لکھ کر بھی انہوں نے اس کی حفاظت کی. لکھی ہوئی چیزوں کو اگر چیک کرنا ہوتا، اس میں اگر کوئی غلطی ہوتی، جو قرآن میمورائز کیا گیا ہے، حفظ کیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے اس غلطی کی اصلاح کر دی جاتی، اور جو حفظ کیا گیا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہوتی تو جو لکھا جا چکا ہے اس کے ذریعے سے اس غلطی کی اصلاح ہوتی. یہ معاملہ قرآن سے پہلے نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد وہ تورات کا خود ساختہ
ایڈیشن لوگوں نے بنا لیا. اسی طریقے سے دین ابراہیم کا معاملہ، ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کے آئے، آپ کا نام تو باقی رہا مگر آپ کے دین کے اندر خود ساختہ ایڈیشن لوگوں نے تیار کر لیا. دیکھیے مسئلہ یہ کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں تھی، اصل جو ٹیکسٹ تھا، جو اصل متن تھا، وہی حذف ہو گیا تھا. مگر قرآن کریم کا جو معاملہ ہے، اسلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، تحریف اور تبدیل کا، چینجز کا. مگر اللہ تعالیٰ نے چونکہ حفاظت کی ذمہ داری لیا، اصل جو قرآن ہے ٹیکسٹ اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں اور جو احادیث ہیں، ان کے اندر تو تبدیلی مسلمان نہیں کر سکے، حالانکہ کرنا چاہتے تھے. چونکہ اس سے پہلے کے لوگ تحریف اور تبدیلی کر کر کے عادت تھی نا، تو قرآن کو بھی لوگ بخشنا نہیں چاہ رہے تھے، قرآن کو بھی محفوظ شکل میں باقی رکھنا نہیں چاہ رہے تھے، اس کا بھی جنازہ نکالنا چاہتے تھے. مگر چونکہ اللہ نے اس کو مستحکم کیا، اللہ نے چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا، اس لیے اللہ نے اصل متن اور اصل ٹیکسٹ جو ہے نا اس کو تو باقی رکھا، اور آج تک بھی باقی اور قیامت تک باقی رہے گا. قرآن جیسے محفوظ ہے ویسے حدیثیں بھی محفوظ ہیں. بعض لوگوں نے جو قرآن کریم کو مان کر حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا، اور یہ انگریزوں کے دور سے یہ تحریک چلی آ رہی ہے منکرین حدیث کی. انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ قرآن تو محفوظ ہے مگر حدیثیں محفوظ نہیں ہے. یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کا محفوظ ہونے کا مطلب حدیثوں کا بھی محفوظ ہونا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کو حدیثوں کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. تو قرآن کریم اور احادیث بالکل محفوظ ہیں. کیا چیز محفوظ ہے؟ میں ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تشریح کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی آیتوں کی بات کر رہا ہوں. احادیث میں جو عربی متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. یہ محفوظ ہے آج. مگر مسلمانوں نے ترجمے کا جنازہ نکال دیا، تشریحات کا جنازہ نکال دیا. ترجمہ اور تشریح اپنے مسلک کے مطابق کرنے لگے، اپنی سوچ کے مطابق کرنے لگے، اپنے کانسپٹ کے مطابق کرنے لگے. جو رواجی دین، جو روایتی دین، جو خاندانی دین مسلمانوں کو ملا ہوا تھا، اس دین کے مطابق مسلمانوں نے، قرآن تو محفوظ تھا، اللہ جس کی حفاظت کی ذمہ لیا تھا، مگر تشریحات کے اندر انہوں نے تحریف کر ڈالا. تشریحات کے اندر، اس کے ڈیٹیلز کے اندر تحریف کر ڈالا. آج کوئی غیر مسلم قرآن پڑھتا ہے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ کنفیوژن میں مبتلا ہوتا ہے. خود مسلمان بھی کتنے ہیں تشریح پڑھ کے کنفیوژن میں مبتلا ہو گئی، سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آیت کی کلیئرٹی کیا ہے. تو تشریحات کو مسلمانوں نے ویسے ہی تبدیلی کی، ویسے ہی تحریف کی، جیسے کہ قرآن سے پہلے والے لوگوں نے اصل ٹیکسٹ کو بدل دیا تھا، وہی جرم مسلمانوں نے تشریحات کو بدل کے کر دیا. آج بھی قرآن کریم کو اگر کوئی ٹیکسٹ پڑھ کر دین کو سمجھنا چاہتا ہے، آج بھی قرآن محفوظ ہے، آج بھی احادیث محفوظ ہے، آج بھی صحیح دین موجود ہے کتاب و سنت کے اندر. مگر صرف ٹیکسٹ کو پڑھ کر جان سکتا ہے، تشریح میں جائے گا پھنس جائے گا، تشریح میں جائے گا پریشان ہو جائے گا. اس لیے کہ ہر مسلک کی تشریح الگ ہے، ہر جماعت کی تشریح الگ ہے، ہر ایک اپنی منمانی طور پر تشریح کیا ہوا ہے. اس لیے اصل جو متن ہے، اصل جو ٹیکسٹ ہے، وہ آج بھی محفوظ ہے. کوئی آدمی سچائی کا طالب ہو، ہدایت کا طالب ہو اور سیکنگ مائنڈ لے کر اگر وہ آج بھی کتاب و سنت کا ٹیکسٹ کا مطالعہ کرتا ہے، آج بھی اس کو وہی دین جو پیارے نبی کے پاس تھا، وہی دین جس کو صحابہ نے اپنایا، آج بھی وہ دین مل سکتا ہے. دیکھیے اس آیت میں وہ لوگ پھونکوں کے ذریعے سے اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں، تو یہاں مسلکوں کی بات نہیں کی گئی ہے، یہاں جماعتوں کی بات نہیں کی گئی ہے. یہاں جس کی بات کی گئی ہے وہ ہے قرآن کے ٹیکسٹ کی بات، کہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، اصل جو متن ہے، اور احادیث کا جو ٹیکسٹ ہے، اصل جو متن ہے، اس کی بات یہاں کی گئی ہے کہ اس کی حفاظت کی اللہ ذمہ لیا ہے، اس کو بدلنے نہیں دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اپنے نور سے تعبیر کرتا ہے کہ اللہ کے نور کو اللہ مکمل کر کے رہے گا.
تو دور زوال میں مسلمانوں نے قرآن کریم کا جو ٹیکسٹ ہے، متن ہے، اس کو تو نہیں بدلا، مگر اس کی تشریحات کو بدلنے میں مسلمانوں نے وہی جرم کیا جو اگلوں نے جرم کیا تھا۔ دیکھیے آسمانی کتابوں میں بہت سیریس بات ہے، بہت سادہ طور پر اس کو لیتے ہیں لوگ۔ وہ آسمان قرآن سے پہلے کی جو کتابیں ہیں لوگ مزے لے لے کے سنتے ہیں، کیسے عجیب لوگ ہیں، وہ ایسا سنتے ہیں گویا کہ وہ آسمانی کتاب ہے، ایسا لے کے سنتے ہیں وہ گویا کہ جو ہے اللہ نے نازل کی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن سے پہلے کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے آج۔ آپ کیسا اس سے ثبوت لے سکتے ہیں، کیسا اس سے دلیل لے سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے آسمانی کتابوں کے ساتھ تاریخی جو حیثیت ہے وہ سب ختم ہو چکی ہے۔ کسی کتاب کے ساتھ تاریخی معیار پر کوئی کتاب نہیں اترتی ہے۔ تاریخی حیثیت کو ہر کتاب نے کھو دیا ہے سوائے قرآن کریم کے۔ دیکھیے یہ تحقیق کے طور پر لوگوں نے اس بات کو جان لیا ہے کہ قرآن سے پہلے کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھا جائے، اس کی روشنی میں ہدایت حاصل کی جائے، کوئی کتاب نہیں، صرف قرآن کریم ہی جس کا تاریخی ریکارڈ موجود ہے، جس کی حیثیت تاریخی حیثیت ہے۔ ڈاکٹر نشیکانت اپادھیا وہ کہتا ہے کہ ذہن کو اطمینان ملتا ہے یہ جان کر کہ تاریخی پیغمبر بھی ہمارے بیچ موجود ہے۔ پیارے نبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک ہی ایسے پیغمبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی تاریخ ہسٹوریکل پیغمبر ہے، یہ جن کی تاریخ صاف اور ستھری ہے، اور جن کے اوپر جو کتاب اتری قرآن کریم کی شکل میں، اور جن کا جو ماڈل ہے احادیث کی شکل میں، یہ بالکل محفوظ ہے، بالکل محفوظ ہے۔ تو وہ غیر مسلم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں اطمینان ہوتا ہے، ذہنی اطمینان ہوتا ہے اس بات کو سن کر کہ تاریخی ریکارڈ جس کتاب کا موجود ہے، تاریخی ریکارڈ جس پیغمبر کا موجود ہے، وہ پیغمبر بھی اور وہ کتاب بھی آج ہمارے بیچ موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم اطمینان سے کتاب و سنت سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں بات کر رہا تھا تشریحات میں جو مسلمانوں نے چینجز کر دیے، اس کے لیے چند مثالیں۔ دیکھیے ایک مثال، مسلمانوں نے قرآن کو تعویذ بنا لیا۔ یہ کیا ہے؟ کہ قرآن کریم جس بات کے خلاف ہے اس کا بالکل رد و بدل ہے، یہ تبدیل ہے، تحریف ہے۔ قرآن کی آیتوں کو نہیں بدل سکتے، بدلنے کی کوشش کی انہوں نے، قرآن کی آیتوں کو بدلنے کی کوشش کی، مگر کوشش ناکام ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگ کوشش کریں گے اپنے پھوکوں کے ذریعے سے اللہ کے نور کو مٹانے کی، مگر اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھے گا، چونکہ اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ آیتوں کو تو بدل نہیں سکتے مگر ترجمے کو بدل دیا، ترجمے کو بدل دیا، اور کتاب کو کتاب تعویذ بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے دوسری مثال، قرآن کریم کو بعض لوگوں نے ایک قانون کی کتاب بنا دیا، ایک پولیٹیکل کتاب بنا دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں حکومت کرنے کے قوانین ہیں، حکومت کرنے کے طور طریقے ہیں، بس یہ حکومت کی کتاب ہے، یہ پولیٹیکل کتاب ہے۔ اس طریقے سے وہ اگر ان کے بس میں ہوتا نا تو قرآن کی آیتوں کو بدل دیتے تھے، مگر چونکہ بس میں نہیں تھا اس لیے تشریحات میں انہوں نے پولیٹیکل کی تعبیر کے طور پر دین اسلام کو انہوں نے پیش کیا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ تشریحات کو بدل دینے کی۔ تو اس آیت کی روشنی میں پتہ یہ چلا کہ مجھے اور آپ کو سیکنگ مائنڈ کے ساتھ سچے ہدایت کے طالب بن کر قرآن کریم کو ایسا پڑھنا ہے کہ یہ سمجھ کر پڑھنا ہے کہ اس کے سوا کوئی ہدایت کی کتاب ہے ہی نہیں، کسی اور کتاب کو سننے میں وہ لذت محسوس نہ ہو جو لذت کے قرآن میں ملنا چاہیے۔ دیکھیں ایک چیز کو پانا ہے تو دوسری چیز کو کھونا پڑتا ہے۔ آپ بولیں کہ ساری چیزیں اچھے لگ رہے ہیں، لذیذ لگ رہے ہیں، تو اصل لذت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو قرآن کریم کو ماننے کا مطلب ہے کہ ساری کتابوں کا انکار کرنا ہے، تبھی قرآن کو ماننا ہوا۔ اور قرآن کو ماننے کی جب بات ہوتی ہے تو اس کے اندر احادیث خود بخود آ ہی جاتے ہیں۔ ایک اور آیت، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔
اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اس کائنات کے اندر مسجدیں جتنی ہیں وہ صرف 2 ہی مسجدوں میں منقسم ہو سکتے ہیں. یا تو ساری مساجد میں سے کوئی مسجد مسجد تقوی ہوگی یا مسجد ضرار. مسجد تقوی کس کو کہتے ہیں؟ لفظ تقوی سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا. مسجد تقوی جس کے اندر توحید خالص کی بات ہوتی ہے، جس کے اندر بندوں کو رب سے جوڑا جاتا ہے، ایسی تقریریں ہوتی ہیں، ایسے دروس ہوتے ہیں، ایسی گفتگو ہوتی ہے، کمیٹیوں کے بیچ میں بھی ایسی گفتگو، لوگوں کے بیچ میں بھی ایسی گفتگو، جہاں کوئی پولیٹیکل بات یا لڑانے جھگڑانے کی بات یا سیاسی باتیں نہیں ہوتی، اسی کو مسجد تقوی کہا ہے. نام مسجد کا رکھ لینے سے مسجد تقوی کی نہیں ہو جاتی ہے. مسجد تقوی کا مطلب یہ کہ ہر طرح سے اپنے آپ کو، مسلمین کو بھی چیک کرنا ہوگا، ذمہ داروں کو بھی چیک کرنا ہوگا کہ کہیں ہماری مسجد تقوی سے تو نہیں ہٹ رہی ہے. دوسری جو مسجد ہے وہ مسجد ضرار، نقصان پہنچانے والی مسجد. دیکھیے مسجد ضرار کیا مطلب ہے؟ مسجد ضرار کا مطلب کہ لوگوں کے درمیان اس مسجد کے ذریعے سے تفریق پیدا کی جائے. ایک جماعت کی مسجد کسی محلے میں بنتی ہے، فوراً دوسری جماعت والے مد مقابل ایک مسجد بناتے ہیں، وہی مسجد ضرار. کہ اسلام کو نقصان اس مسجد سے ہوگا، لوگوں کے بیچ پھوٹ ڈالنا اس مسجد کا مقصد ہوگا. یہی ہے مسجد ضرار. دیکھیے یہ عام ہے. کسی بھی محلے میں ہم سوچتے ہیں کہ بہترین محلہ ہے، ہم سوچتے رہتے ہیں، اتنے میں کوئی مسجد ڈال دیتا ہے دوسری جماعت والا، تو فوری ہم اس کے بازو میں یا اس کے مد مقابل میں یا دوسری تیسری گلی میں بہرحال اپوزیشن میں ہم کوئی مسجد بناتے ہیں تاکہ ادھر جانے والے لوگوں کو ادھر کھینچا جائے، ادھر آنے والے لوگوں کو ادھر کھینچا جائے، لوگوں کو کنفیوز کیا جائے، کنفیوژن میں مبتلا کیا جائے، لوگ پریشان رہے کہ وہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، وہ طریقہ صحیح ہے، یہ طریقہ صحیح ہے، لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہو جائے. اب دیکھیں ممبروں کا خطاب جو ہوتا ہے اس مسجد کا درس اس مسجد کے خلاف ہوتا ہے، اس جماعت والوں کے خلاف وہ مسجد میں ہوتا ہے. یہی ہے مسجد ضرار. دیکھیے اس میں اپنے مفادات اصل مد نظر ہوتے ہیں. مسجد ضرار کیوں کہا گیا اس کو؟ اس لیے کہ اس میں اپنے مفادات کے لیے لوگوں کا استعمال ہوتا ہے کہ امام اور خطیب کو تیار کیا جاتا ہے کہ فلاں مسجد کی جو جماعت ہے، فلاں مسلک کی جو مسجد ہے، اس مسجد اور اس مسلک کے عقائد اور ان کے وہ فلاں اس کو ٹارگٹ بنا کے آپ تقریر کرو. ابھی چونکہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے وہ لوگ بھی سنتے ہیں، وہ لوگ ان کے جواب میں آتے ہیں، تو بڑا پبلک کو الو بنایا جاتا ہے، پبلک کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، پبلک کے ایمان سے کھیلا جاتا ہے، پبلک کے پیسوں سے کھیلا جاتا ہے، سیاسی جان چلی جاتی ہے. PDP اور کانگریس کو وہ حرکتیں نہیں آتی جتنی حرکتیں کہ ان مسجدوں میں آ جاتی. اسی کو مسجد ضرار کہا گیا. یہ حقیقت میں قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے. اس طرح کی مساجد اور لوگوں سے کھلواڑ اور لوگوں کے بیچ تفریق پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، ان کے خلاف یہ، ان کے خلاف وہ، اس طرح سے مسجدوں کو چلانا، اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو استعمال کرنا، یہ حقیقت میں لمن حارب اللہ ورسولہ کہ اللہ سے جنگ کرنا ہے اور اس کے پیغمبر سے جنگ کرنا ہے. حقیقت میں لیڈری مقصود ہوتا ہے. لیڈری چلانا، پیشوائی چلانا، اپنی قیادت چلانا، اپنا سکہ جمانا، اپنا ادارہ چلانا، چمکانا، اپنی کمیٹی کو چمکانا، اپنے آپ کو اونچا کرنا اپنے مفادات کے لیے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے ایسی حرکتیں کہیں کو کرتے ہوئے، تو قسم کھا کے کہتے ہیں وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہماری نیت تو اچھی ہے، اللہ کی قسم ہم تو اچھا ارادہ رکھتے ہیں، ہم تو اچھی سوچ رکھتے ہیں، ہمارے ارادے عزائم اچھے ہیں. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ لوگ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، تباہ کار ہیں، تباہ کاریاں کرتے ہیں اور زبان سے اچھائی کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر چانچا جاتا ہے، ٹٹولا جاتا ہے تو بالکل مکاریاں ان کے نکل آتے ہیں. اور اپنے کاموں کو اچھا کام ہم کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مختلف قسم کے مساجد میں پروگرام لگاتے ہیں، مختلف اسٹیجز قائم کرتے ہیں تاکہ پبلک کو یہ بتایا جائے کہ ہم
تباہ کاری نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ تو بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، یہ دکھانے کے لیے اسٹیجز سنبھالتے ہیں، جلسے جلوس منعقد کرتے ہیں، پروگرام رکھتے ہیں، اور ہو سکا تو ایک بڑی شخصیت کو بھی بلاتے ہیں، ممکن ہوا بس میں ہوا تو عرب سے شیخ کو بھی بلاتے ہیں، تاکہ شیخ کے نام کے ذریعے سے شیخ کو اوپر لایا جائے، پیپر پہ لایا جائے، اور اندر جو تباہ کاریاں ہیں ان تباہ کاریوں کو اچھے کام ثابت کریں، لوگوں کا اعتماد حاصل کریں کہ یہ فلاں مسجد والے یا فلاں جماعت والے یا فلاں لوگ کہاں امام حرم کو بلاتے ہیں، بھائی کتنے اچھے کام وہ لوگ کرتے ہیں، کتنے اچھے پروگرام وہ کرتے ہیں، اور یہ سب اعتماد حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، بڑی بڑی شخصیتوں کو، سیاسی لیڈروں کو بلاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اعتماد حاصل ہو، اعتماد پبلک کا ملے گا تو چندہ ملے گا۔ تو ہر شخص کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہماری مسجد، وہ مسجد نبوی جو مسجد تقویٰ تھی اس میں ہمارا شمار ہوتا ہے، یا مدینے سے باہر جو مسجد تھی مسجد زرار، جس کو منافقین نے بنیاد ڈالی تھی، جس کا مقصد مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا تھا، کہیں مسجد زرار میں ہمارا شمار تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہر مومن اور ہر مسلم کو چیک کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے، یہ ایسا مت سمجھیے کہ ذمہ داروں سے متعلق ہے، یہ جماعت کے احباب سے متعلق ہے، ایسا نہیں۔ ہر شخص کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ غیر شعوری طور پر شیطان ہر کسی کو ایسی چیزوں میں بہت جلدی پھنساتا ہے، اور آدمی شر میں بہت جلد پھنس جاتا ہے۔ ہر شخص کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آگے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بڑی عجیب و غریب یہ آیت ہے۔ انسان کو جب کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، اپنے پہلو پر پکارتا ہے، بیٹھ کر بھی پکارتا ہے، لیٹ کر بھی پکارتا ہے، کھڑے ہو کر بھی اللہ اللہ کرتے رہتا ہے۔ جب ہم اس کی برائی کو ٹال دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ کوئی بیماری آئی ہی نہیں، بیماری میں کوئی رویا ہی نہیں، وہ بیچارہ تڑپا ہی نہیں، تہجد پڑھا نہیں، تلاوت کرا نہیں، کچھ نہیں کرا۔ ایسے ہی اسی طریقے سے شیطان مزین کر دیتا ہے لوگوں کے اعمال کو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، اس دنیا کی اکثریت کا ہم جائزہ لیں، ہمارا دنیا کی اکثریت سے مراد کوئی اور لوگ نہیں، ہم اپنے آپ کو لے کے سمجھیں کہ اکثریت دیکھیے آپ، چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، دین سے وابستہ ہو یا کسی دین سے وابستہ نہ ہو، اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بے خدا زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا کوئی تصور نہیں ان کی زندگی، اللہ سے دور، دین سے دوری کی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ اس پر وہ راضی اور خوش ہیں۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھیے آپ، غفلت کی زندگی ہے، ان کی زندگی میں ان کی سوچ کا مرکز اللہ کی ذات نہیں ہے، ان کی زبانوں پہ اللہ کی حمد و ثنا نہیں ہے، ان کا ایموشنل جذباتی تعلق اللہ سے نہیں ہوتا، ان کا مشن اللہ کا دین نہیں ہوتا، وہ اپنے جیب کا پیسہ مختلف زبانوں میں قرآن خرید کر غیر مسلموں میں تقسیم کر کے انبیاء کا جو مشن ہے اس مشن میں حصے دار نہیں بنتے، اللہ کے دین کے معاملے میں خیر سنجیدہ ہوتے ہیں۔ ہاں سنجیدہ ہوتے ہیں، کس معاملے میں سنجیدہ ہوتے ہیں؟ تو بیماری کو لے کر سنجیدہ ہوتے ہیں، تو آپریشن کو لے کر سنجیدہ ہوتے ہیں، تو پریشانیوں کو لے کر۔ مولانا دعا کرنا، ہمارے امی کا آپریشن ہے، ہمارے ابا کے دماغ کا آپریشن ہے، ہمارے بھائی کا آپریشن ہے، بہن کا آپریشن ہے، وہ آپریشن، یہ آپریشن۔ جمعہ کے اندر خطیب کی زبانی اعلان کروایا جاتا ہے، نماز کے بعد خطیب اعلان کرتا ہے کہ بھائی ہمارے فلاں مصلی آپریشن تھیٹر میں پہنچے ہوئے ہیں، کوما میں پہنچے ہوئے ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرو۔ توحید کا معاملہ کوما سے بڑھ کر ہے، آخرت کا معاملہ اس سے بھی بڑا سنگین ہے، مگر توحید کے معاملے میں کوئی سیریس نہیں، جنت کو لے کر کوئی سیریس نہیں، جہنم کو لے کر کوئی سیریس نہیں، موت کے بعد کی زندگی کو لے کر کوئی سیریس نہیں، موت سے پہلے کی زندگی کو لے کر کوئی سیریس نہیں۔
سیریس ہے تو سنجیدہ ہے تو بیماری کو لے کر، اپنی پریشانی کو لے کر، اپنے مسائل کو لے کر کیسا سیریس ہے، اچانک بے نمازی بھی بیماری کی حالت میں نمازی بن جاتا ہے، قرآن سے دور شخص بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے، بیکار کی باتوں میں مصروف رہنے والا شخص بھی اچھی اور نیکی دین کی باتیں سننے کے لیے اب اس کے کان ترسنے لگتے ہیں، تہجد کا تے جانتا نہیں تھا تہجد گزار ہو جاتا ہے، نوافل پہ نوافل، ذکر و اسکار پہ ذکر و اسکار کرنے لگتا ہے، یعنی عجیب و غریب اس کی زندگی ہو جاتی ہے، اظہار بندگی کے لیے سارے کام کرنے لگتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ جو ہے مسجد میں فین ڈلوا دو، مسجد میں قرآن خرید کے دے دو، تمہارے لیے صدقے جاری، فوری امیڈیٹ فوری پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب مصیبت ٹل جاتی ہے، جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ پہلے تھا، کتے کی دم ٹیڑھی جیسے تھی ویسے ٹیڑھی رہے گی، وہ حالت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر کے، اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے مہلت دینے کے لیے اس کو جب اس کی بیماری کو ٹالتا ہے تو فوراً پرانی حالت پہ آ جاتا ہے، اور پیسے کا معاملہ ہوتا ہے، تنگی کا معاملہ ہوتا ہے، دوست کے پیچھے پڑتا ہے، پیچھے پڑتا ہے، اور جب مل جاتا ہے مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے، اس کا دوست جس نے بیچارے نے خرچ کیا وہ اس کی نگاہوں کے سامنے بھی گزرتا ہے تو ایسا دکھتا ہے کہ گویا کبھی اس کے پاس گیا ہی نہیں، کبھی اس سے کچھ پوچھا ہی نہیں، کبھی اس کی مدد لیا ہی نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں مفاد پرستانہ بندگی، مفاد پرستی کی یہ عبادت ہے، مفاد پرستی کی یہ تلاوت ہے، مفاد پرستی کی یہ تہجد ہے، مفاد پرستی کی یہ دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، مفاد پرستی کے یہ صدقات اور خیرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ وارننگ کے طور پر کہتا ہے کہ تم نے اللہ کو بھی نہیں بخشا، اللہ کا بھی مس یوز کرتے ہو، اللہ کے دین کا مس یوز کرتے ہو، اللہ کی کتاب قرآن کا مس یوز کرتے ہو، بیماری کو ٹالنے کے لیے قرآن کی تلاوت، بیماری کو ٹالنے کے لیے تہجد، بیماری کو ٹالنے کے لیے ذکر و اذکار، اللہ کا تم مس یوز کرتے ہو۔ حقیقت میں اللہ کو کون سی بندگی چاہیے؟ کیا وہ بندگی، کیا وہ تہجد گزاری، وہ عبادت جو مصیبت کے آنے پہ آدمی ایک عجیب و غریب نیک بن جاتا ہے، وہ اللہ کو وہ نہیں چاہیے۔ اللہ کو جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے مسجد پکڑ لیں گے، یا ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد مسجد کا رخ کریں گے، یہ بندگی نہیں چاہیے اللہ کو۔ اللہ کو وہ بندگی چاہیے کہ عام حالات میں بھی آپ اتنے سنجیدہ ہوں اللہ کی توحید کو لے کر، آخرت کو لے کر اتنے سنجیدہ ہوں جتنے سنجیدہ کہ آپ بیماری کے آنے پر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہر دن یہ حالت چاہیے، ہر لمحہ یہ حالت چاہیے۔ جیسے مثال کے لیے آپ عام حالتوں میں، عام دنوں میں بھی آکسیجن کو لے کے سوچیں اللہ یہ آکسیجن نہ دے تو میرا کیا ہوگا؟ آپ یہ سوچیں آنکھوں کی بینائی اللہ مجھ سے چھین لے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی روشنی کو مجھ سے روک لے تو کیا ہوگا؟ ملی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ چھین لے تو کیا ہوگا؟ یہ ہر موقع پر آدمی اس طرح سے سوچ کر اپنے آپ کو ہر لمحہ اللہ کی توحید کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جائے، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کو جو بندگی چاہیے وہ اس طرح کی بندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وارننگ دیا ہے کہ اللہ کا مس یوز مت کرو، کہ وقتیات اور سوقتیہ حالات سے پریشان ہو کر ان حالات کو اچھے حالات سے بدلنے کی خاطر تم مفاد پرستی کی جو بندگی کرتے ہو یہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جنت ان بندوں کے لیے بنایا ہے جو ہر لمحہ اینی ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا زندہ تصور رکھے اور اپنے آپ کو آخرت کے اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے تیار کریں۔ اس کے بعد خلافت عرضی کی بات اللہ نے کیا، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ لیکن زمین کی جو خلافت ملتی ہے، کئی سو سال مسلمانوں کو بھی خلافت ملی اس زمین کی، اور اس کے بعد مسلمانوں سے یہ خلافت چھن گئی، آج یورپ کے ہاتھ میں ہے، امریکہ کے ہاتھ میں ہے، غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے یہ جو خلافت ملتی ہے، یہ خلافت کا کوئی حقدار نہیں
نہیں ہوتا ہے، اور یہ کوئی وراثت کی چیز نہیں ہے کہ جو اپنا حق کا مطالبہ کرے، یہ کہ جس کو اللہ نے دیا تو قیامت تک اسی کی خلافت رہے گی، کسی اور کی نہیں آ سکتی۔ جیسے کہ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اتنے 100 سال ہمارے باپ دادا نے حکومت کی، ہم سے وہ چھن گئی، جن کے ہاتھوں میں چلی گئی ان کو آپ دشمن بنا لیے، ان سے نیگیٹو ہو گئے۔ یہ کسی کا ورثہ نہیں ہے، ترکہ نہیں ہے کہ مسلسل آپ ہی کو دی جائے، بلکہ آپ کے بعد دوسروں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بطور امتحان ہے، خلافت برائے امتحان ہے، خلافت کسی کا حق نہیں ہے، یہ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے تو امتحان کی خاطر، غیر مسلموں کو بھی حکومت دیتا ہے تو امتحان کی خاطر۔ اسی بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ زمین کے اندر ہم ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو جانشین بناتے ہیں، ایک فرد کے بعد دوسرے فرد کو جانشین بناتے ہیں۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ کسی کا حق نہیں ہوتا، جس کو ہم دیتے ہیں اس کا حق ہے، اس لیے نہیں دیتے ہم اس لیے دیتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اس کا مس یوز کرے گا یا اس کا صحیح استعمال کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر دیتے ہیں۔ تو آج مسلمان جو اپنی ماضی کی تاریخ کو لے کر آج جو لچھادار تقریریں کرتے ہیں کہ تمہارے باپ کیا تھے، تمہارے دادا کیا تھے، تمہارے آبا و اجداد نے کیا کیا بنایا اور تم کیا ہو، حقیقت میں یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے ابھارنے کا۔ قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم آؤ، تبھی تم زندہ ہو سکتے ہو۔ تو صرف یہ حکومت کے ملنے پر مسلمان زندہ ہوں گے، حکومت چھن جائے تو مسلمان مردہ ہو جائیں گے، یہ غلط تصور ہے، سیاسی تصور ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے خلافت وہ امتحان کی خاطر دیتا ہے، نہ کہ حق ہے ان کا اس لیے دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ کیسی آیتیں اللہ، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت اور نصیحت آ چکی ہے۔ قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو تمہاری زندگی کے لیے لیسن چاہیے وہ لیسن سے بھری ہوئی کتاب آ چکی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور وہ کتاب آ چکی ہے جو لوگوں کے دل اور دماغ کے لیے اس میں شفا ہے۔ غور کیجیے آپ، شفاء لما فی الصدور کہتا ہے قرآن جو ہے شفا ہے کس کے لیے؟ جسمانی امراض کے لیے نہیں، جیسے کہ آج دھندا بنا لیے، جیسے کہ آج کاروبار بنا لیے، پڑھتے جاؤ بھوکتے جاؤ، پڑھتے جاؤ دم کرتے جاؤ، یہ دھندا جو بنا لیے ہیں دم کرنے کا، پڑھ کے پھونکنے کا، کہاں سے اس کا ثبوت ہے؟ کیا پیغمبر نے کیا؟ کیا صحابہ نے کیا؟ کیا صحابہ کرام نے اس کو پیشہ بنایا؟ قرآن جو کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، یہ جسمانی امراض کے لیے جڑی بوٹی اللہ نے پیدا کیا، جسمانی امراض کے لیے۔ رہا روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح بیمار ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی دماغ سے کچھ اور باتیں کرنے لگتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ یعنی انٹلیکچل ڈیولپمنٹ اس کا نہیں ہوتا ہے، ایمان پہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایمان سے ہٹ جاتا ہے، گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اس کے لیے ایسی چیز چاہیے جس کو لے کے وہ سوچ سکے، اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو لے کے سوچ سکے اور اپنی سوچ کا مرکز اللہ کو بنا سکے، اور موت سے پہلے کی زندگی کو جان سکے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر سکے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، تخلیق کا مقصد جانے اور اپنے آپ کو ایمان کے اعتبار سے ڈیولپ کرے، انٹلیکچل ڈیولپمنٹ، اسپرچول ڈیولپمنٹ، روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ سے قریبتا کرتا جائے، تو اس کے لیے شفا ہے قرآن۔ قرآن کوئی علاج کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی پڑھ کے پھونک کے دم کرنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم تدبر کی کتاب ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کر کے اپنی سوچ کو ایمانی سوچ بنائی جائے، اپنی سوچ کے اندر جو خواہشات ہیں اس کو آخرت کے ذریعے سے بدل دیا جائے، جو غیر اللہ کی محبتیں ہیں اس کو کھو کر اللہ کی محبت سے اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے جذبات کو اللہ سے جوڑا جائے۔ تو انٹلیکچل یہ کتاب ہے، انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کی یہ کتاب ہے، جو تھاٹس آتے ہیں نا انسان کو، جو سوچ پیدا ہوتی ہے اس کے اندر،
نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، حسد آتا ہے، بغض آتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ جو گندے تھاٹس ہیں نا، یہ بیماری ہے دماغ کی، یہ ہے دل کی بیماری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. وہ دلوں کا زنگ کیا ہے؟ وہ نفرت کا زنگ ہے. نفرت ایک گناہ ہے. نفرت جس کے اندر آ جاتی ہے اس کا دماغ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بیمار ہو جاتی ہے، اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے. گناہوں کا زنگ حسد کسی کے اندر آتا ہے، بغض، عداوت، غصہ جس کے اندر آتا ہے، یہ سب بیماریاں ہیں دلوں کی. ان دلوں کی بیماریوں کو دور کیسا کریں گے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو دلوں کی شفا بنا کے اتارا کہ آپ قرآن پڑھتے جاؤ، آپ کے اندر جو نفرت ہے وہ نفرت ختم ہو کے اس کی جگہ محبت پیدا ہوگی، حسد ختم ہو کے اس کی جگہ ایمان آئے گا، دنیاوی خواہشات ختم ہوں گے، آخرت کا تصور آئے گا، تو غیر اللہ کی محبتیں ختم ہو کے اللہ کی محبت آئے گی. غیر رسول کے ماڈل کو کھو کر آپ رسول کے ماڈل میں جینے والے بنیں گے، نیگیٹیوٹی کو ختم کر کے پازیٹیوٹی میں جینے والے بنیں گے. تو اس طرح سے دلوں کے جو گناہوں کا زنگ ہے اس زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے. جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نہیں بھیجا ہے. یہ بہت غور طلب بات ہے. قرآن کریم جو ہے بڑی بڑی حقیقتیں بتلاتا ہے. قرآن کریم ایڈوانس کتاب ہے. قرآن پاسٹ کی بھی بات کرتا ہے، پریزنٹ کی بھی کرتا ہے اور فیوچر کی بھی بات کرتا ہے. کتنی بڑی بڑی باتیں. ان بڑی بڑی باتوں کو جاننے کے لیے دماغ کو آپ گناہوں کے زنگ سے خالی رکھیں گے، نفرت سے خالی رکھیں گے، حسد سے خالی رکھیں گے، غصے سے خالی رکھیں گے، نیگیٹیوٹی سے خالی رکھیں گے، تبھی جا کے یہ بڑی بڑی حقیقتیں اللہ کی عظمت کیا ہے. بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے. یہ 7 سمندر، مزید 7 سمندر، 14 سمندر ایک بنا لو، زمین کے درختوں کو قلم بنا لو، اللہ کی کبریائی لکھتے جاؤ، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف ویسے کے ویسے رہ جائے گی. کتنی بڑی حقیقت ہے اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جیسے نفرتوں میں جیتے رہیں گے، مسلکی عصبیتوں میں جیتے رہیں گے، جماعتی جھگڑوں میں جیتے رہیں گے، نفرت اور حسد میں جیتے رہیں گے، تو یہ توحید کی بڑی بڑی ہستی، اللہ کی ہستی سمجھ میں نہیں آئے گی، اللہ کی توحید سمجھ میں نہیں آئے گی. اتنی بڑی حقیقت کو پانا ہے تو اس کے مقابل میں ساری چیزوں کو کھونا پڑے گا، اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا ہوگا. رمضان کا روزہ جس میں بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی کیا مقصود ہے؟ رات کی نیند کم کر دی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ نیند کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ پیٹ کا مسئلہ ہے. روزے میں ان دونوں پر روک لگائی جاتی ہے، پابندی لگائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو کھانوں کی لذتوں میں مرتا رہے گا، رب کی توحید کی لذت سے محروم ہو جائے گا. راتوں کی نیند میں سوتا رہے گا، خواب غفلت میں تو رہے گا، تجھے پتا نہیں کہ جنت کس چیز ہے، جنت کس کو کہتے ہیں، جہنم کیا ہے، اس کا تجھے شعوری احساس ہو جائے، رات کی نیند ختم ہو جائے گی. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وہ ایسے ہیں کہ کروٹیں بدلتے ہیں بستروں پر، نیند نہیں آتی. جنت کا تصور ایک طرف، دوسری طرف جہنم کا تصور انہیں کروٹیں بدلنے پر مجبور کرتا ہے، نیند نہیں آتی. ادھر بدلتے ہی نیند آ جائے، ادھر بدلتے ہی نیند نہیں آتی. نیند جو آدمی جنت کو سمجھ لے، جہنم کو سمجھ لے، نیند نہیں آئے گی اسے. قرآن کہتا ہے کہ ان کے کروٹ بدلتے رہتے ہیں. یدعون ربہم، اور وہ آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں بے چین ہو کے رب کو پکارنے لگتے ہیں. ان کے پکارنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے کروٹیں بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو ایک طرف خوف ہوتا ہے جہنم کا، کہیں اللہ جہنم میں ہمیں نہ ڈال دے، اور دوسری طرف اللہ کی رحمتوں والی جنت سے امید ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے اسی کیفیت میں تہجد میں گڑ گڑاتا ہوا، روتا ہوا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ اس شخص کو کس چیز نے نماز کی طرف ابھارا، کیوں یہ تہجد میں گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، کس چیز نے اسے ابھارا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے پاس جو جنت ہے اس جنت کی ہرس میں سے نیند حرام کر دیا ہے،
تیرے پاس جو جہنم ہے اس جہنم کے خوف نے اس سے نیند چھین لیا ہے. یہ نیند نہیں جانتا ہے اس لیے کہ جہنم سے ڈر چکا ہے. جنت کی لالچ اس کے اندر آ چکی ہے. اے اللہ یہ دونوں چیزیں ہیں جو اس کو نرم بستر ہے, نیند نہیں آتی. نرم و گداز بستر ہے, بہترین بستر ہے, سارے انتظامات ہیں, سہولیات ہیں, مگر یہ کنارہ کش ہو جاتا ہے بستروں سے. عجیب بات ہے. تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے, ہم نے اس کو جھاڑ پھونک کی کتاب بنا لیا, اس کو پڑھ پڑھ کے دم کرنے اور پڑھ پڑھ کے پھونکنے کی کتاب بنا لیا, کاروبار اور دھندا بنا لیا. استغفر اللہ. نہ رسول اللہ نے دھندا بنایا قرآن کو, نہ صحابہ نے بنایا. خیر القرون 3 زمانے جو بہترین زمانے تھے, ان زمانوں میں کس نے دھندا بنایا؟ تو قرآن کریم دلوں کے امراض کا علاج اس کے اندر ہے کہ دل جو دنیا کی طرف مائل ہو چکا ہے, قرآن سمجھ کر پڑھیں گے, دنیا کی طرف بھاگنے والے دل کو آخرت کی طرف مڑنے کا موقع ملے گا. یہ قرآن سے ملے گا. جو غیر اللہ کی طرف دوڑ رہا ہے, قرآن سمجھ کے پڑھے گا, وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف دوڑے گا. وہ غافل غفلت کی زندگی گزار رہا ہے, قرآن اس کو جنت کیا ہے سمجھا دیتا ہے, جہنم کیا ہے سمجھا دیتا ہے, تو پھر اس کی نیند اور آرام اور سکون دنیا سے وہ لینا چھوڑ دے گا. تو قرآن کریم کو ایک, آپ دیکھیے قرآن کریم, عمر کی کیا حالت تھی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت تھی, ان کی زندگی جو بالکل بدل گئی وہ قرآن ہی کے ذریعے سے ہوئی. قرآن کو انہوں نے پڑھا, قرآن پر انہوں نے غور کیا, سمجھا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صہیب, خبیب, کتنے صحابہ کرام ہیں, 90% صحابہ کرام جن کی زندگیاں بدل گئی وہ قرآن کریم کے ذریعے سے. قرآن کریم کے اندر انسان کے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سوالات کا جواب قرآن میں. انسان کے دل کے اندر جو تھاٹس پیدا ہوتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس, جو گندے خیالات اور برے خیالات, وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں, اس کا واحد علاج قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. تو بیان یہ شفا قلب ہے, یہ شفا جسمانی نہیں ہے. جسمانی امراض کے اللہ نے جڑی بوٹیاں پیدا کیا ہے. دل اور دماغ کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں, وسوسے آتے ہیں, ان کے علاج کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ پیغمبروں کے مشن کو جنہوں نے اپنا مشن بنایا, جن کا پیسہ لگتا ہے تو اللہ کے دین کے لیے لگتا ہے. اللہ کا دین ہائی ٹیک سٹی کے اندر, نیو سٹی کے اندر, جہاں جہاں جس کالج میں ہے وہ سارے کالج کے نان مسلم کو قرآن تقسیم کرتا ہے. یہی سب سے بڑا کام ہے. جہاں وہ جاب کرتا ہے وہاں سب پہ قرآن تقسیم کرتا ہے. اپنے جیب سے خرچ کیجیے, قرآن کریم خرید خرید کر غیر مسلموں میں تقسیم کیجیے, اس سے بڑا کوئی کام نہیں. تو اولیاء اللہ جس کو کہا گیا ہے وہ پیغمبروں جیسا کام جو کرتے ہیں. پیغمبروں کا مشن کیا تھا؟ دعوت الى اللہ کا مشن تھا, دعوت و تبلیغ کا مشن تھا. تو یہ مشن جن کا مشن ہو جاتا ہے, ان کو اللہ کی توحید میں, اللہ کی بڑائی اور اس کے چرچے میں لذت ملتی ہے. تو ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ کہا گیا. اور اولیاء اللہ جو سچے داعیوں کا گروہ ہے, اللہ کے دوستوں کا گروہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں ایسی اعلیٰ جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دیتا ہے. موت سے پہلے ہی ان کو جنت کی خوشخبری دے دیتا ہے, جہاں ان کو پچھلی زندگی کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا اور اگلی زندگی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ کی جو صفت ہے وہ 2 باتیں بتلائی گئی. پہلی بات تقویٰ بتلایا گیا. تقویٰ مطلب ہے سنسیریٹی, سنجیدگی, جس کے اندر سنجیدگی ہوتی ہے, جو حساس ہوتا ہے آخرت کے معاملے میں, دین کے معاملے میں, توحید کے معاملے میں, اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان کے معاملے میں, ریئلائزیشن آف اللہ کے معاملے میں, جو جتنا سیریس ہوتا ہے اسی کو تقویٰ کہا گیا, اسی کو متقی کہا گیا. اور جب آدمی سنجیدہ ہوتا ہے, تقویٰ جس کے اندر ہوتا ہے, الذین آمنوا, اسی کو اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے. اللہ کی پہچان, توحید کی لذت اسی کو ملتی ہے. تو یہ 2 چیزیں جس کے اندر ہو وہ اللہ کے اولیاء ہیں. کل قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا کہ اللہ کی نظر میں کون ولی ہے. ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ہم اللہ کا ولی کہیں, زندہ ولی کہیں یا مردہ ولی کہیں, یہ ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا, اور قیامت کے فیصلے سے 1 سیکنڈ پہلے بھی
کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ کون اللہ کا ولی ہے، کون اللہ کا ولی نہیں ہے، کون متقی ہے، کون متقی نہیں ہے، کون نیک ہے، کون نیک نہیں ہے، کون جنتی ہے، کون جنتی نہیں ہے۔ کسی کا جنازہ ہلکا دیکھ لیا جنتی کہہ دیا، کسی کا جنازہ وزن دیکھ لیا جہنمی کہہ دیا۔ یہ ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ارے ان کے چہرے کو دیکھتے ہی اللہ یاد آتا ہے، وہ تو متقی لگتے ہیں، کہ اختیار نہیں ہم کو کہنے کا ایسا۔ اس لیے کہ تقوی کا معاملہ، ایمان کا معاملہ، یہ دلوں کا معاملہ ہے۔ دلوں کا معاملہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور قیامت کے فیصلے کے ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں معلوم ہوگا کسی کو۔ اسی لیے مومن تب تک پریشان رہتا ہے، تب تک پریشان رہتا ہے۔ اگر یہ آ گیا ہمارے اندر غرہ کہ میں حق پرست ہوں، مجھے اپنے ذکر پر اطمینان ہے، اپنی عبادت پر اطمینان ہے، اپنے روزے پر اطمینان ہے، میں نے جو حج اور عمرے کی اس پر اطمینان ہے، گیا کام سے۔ اس لیے کہ کون اطمینان کس کو ہونا چاہیے، اطمینان کس کو نہیں ہونا چاہیے، کون نیک ہے کون نیک نہیں ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک اور صاف اور نیک مت کہو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تمہارے دلوں میں کتنی سنجیدگی ہے، کتنا تقویٰ ہے، کتنا اللہ سے تمہارا تعلق ہے، یہ تمہارا رب ہی جانتا ہے۔ تو مومن جو ہے نا قیامت کے دن تک پریشان رہتا ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، ایک شخص نہ جائے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ اکیلا جہنم میں جانے والا عمر تو نہیں۔ یہ خوف مومن کا ہوتا ہے، مومن اسی کو کہتے ہیں۔ موت تک پریشانی رہتا ہے، میرا کیا ہوگا نہیں پتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں مرض الموت سے پہلے، موت کے چند لمحے سے پہلے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ما یبکیک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب دیتے ہوئے کہا تمہاری یہ دنیا چھوٹ رہی ہے مجھ سے، یہ سوچ کر نہیں رو رہا۔ عام طور پر لوگ اسی لیے رو رہے ہیں، اولاد کو چھوڑ رہا ہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہوں، پراپرٹی چھوڑ رہا ہوں، اس لیے روتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ دنیا چھوٹ رہی ہے اس لیے نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ نیکیاں مختصر ہیں اور سفر آخرت طویل ہے، اور اس لیے رو رہا ہوں کہ ایسے ٹیلے پر میں نے صبح کیا ہے کہ اس کے ایک جانب جنت ہے دوسرے جانب جہنم ہے، پتہ نہیں ابو ہریرہ کو جنت میں داخلہ ملے گا یا جہنم میں داخلہ ملے گا، وہ سوچ کے رو رہا۔ وہ صحابی رسول جنہیں پیارے نبی کی زیادہ صحبت ملی، جن سے حدیثیں بہت زیادہ بیان ہوئی، وہ صحابی کا یاد ہے۔ ہم کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملی، مگر اس کے باوجود بھی دیکھیے ہم جنت الفردوس کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو مومن اپنے ایمان کو ہم چیک کر لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے باقی یا تباہ ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ جس کا ایمان باقی ہوتا ہے وہ موت تک روتے ہی رہتا ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ مجھے جنت ملے گی، میرا کیا ہوگا یہی پریشان رہتا ہے۔ چڑیا کو چہچہاتے ہوئے دیکھا، ابو بکر صدیق نے تو کہا کہ کاش ابو بکر کو پرندہ بنا دیا جاتا، کل قیامت میں حساب نہیں ہوتا تھا، حساب نہیں ہوتا تھا۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں پیارے نبی نے کہا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق ابھی باقی ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت سے پہلے کا واقعہ، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ آپ کو جنت کی بشارت ہو، خوشخبری ہو، آپ مسلمان ہوئے، آپ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ سوچتے تھے تو اللہ آیتیں اتارتا تھا، آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، جنت کی بشارت ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں لا لی ولا علی، میری نیکیاں اس لائق نہیں کہ اس کے بدلے مجھے کچھ ریوارڈ دیا جائے، یہ جنت ملے، میری نیکیاں تو اس لائق ہے ہی نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میری نیکیاں اور گناہ دونوں بیلنس ہو جائے، دونوں برابر ہو جائے، بس ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ اللہ یہ نہ کہے کہ عمر ایسا تو نے کیوں کیا، ایسا اللہ نہیں پوچھا تو بس ہے۔ اس عمر کو یقین نہیں اپنی جنت کا، جس عمر کے بارے میں کہا کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، میرے بعد خطاب کے بیٹے عمر کو پیغمبر بنایا جاتا۔ تو قیامت کے فیصلے تک مومن پریشانی رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہری اعمال کی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ آج دنیا میں داڑھی بڑی ہے، لوگ فیصلہ کریں گے بہت متقی ہے بولے، اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ جھبا بڑا ہے تو دیکھ کر لوگ تعریف کریں گے واقعی نیک لگ رہے ہیں۔ یہاں لباس کو دیکھ کے چیئر پہ بٹھایا جاتا ہے، یہاں لباس کو
کو دیکھ کر اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے، اور یہاں داڑھی کو دیکھ کر، یہاں ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر آپ کو عزت دی جاتی ہے۔ اللہ کل دلوں کے بھیدوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو ہم بھول گئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماں کے پیٹ سے تم ننگے اٹھتے ہو ویسے قیامت کے دن ننگے اٹھو گے، نہ چہرے پہ داڑھی ہوگی کہ دکھا سکے اللہ داڑھی کو دیکھ کے تو جنت میں بھیجنا، داڑھی بھی نہیں رہے گی، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، بغیر داڑھی کے پیدا ہوتے ہیں، اسی شکل میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور جھپا بھی نہیں ہوتا ہے، ننگے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا توپ ہے، میرا بہت لمبا مولویانہ لباس ہے، اس لباس کو دیکھ کے، یا پولیٹیکل لباس ہے، خاکی کا کپڑا ہے، اس کو دیکھ کے تو کچھ آگے بڑھانا، یہ بھی اللہ نہیں دیکھے گا۔ تمہارے اندرون حالت دیکھے گا کہ تمہاری عبادتوں کے پیچھے تمہاری نیتیں کیا تھیں، تمہارے روزوں اور حج اور عمرے کے پیچھے تمہارا لگاؤ اللہ کی محبت سے تھا یا غیر اللہ کی محبت میں اٹکے ہوئے تھے، تمہارے جذبات کس کے ساتھ وابستہ تھے، تمہاری ایمانی کیفیت جو اندرون ہے، تمہارے تقوی کی کیفیت جو اندر کی بات ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ دیکھ کر اللہ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے کہ ظاہری کارکردگی آدمی ماحول کے حساب سے بنا لے سکتا ہے، ماحول جیسا ہے ویسا اپنے آپ کو بنا لے سکتا ہے، مگر اندر اپنے آپ کو بنانا یہ قربانی سے ہوتا ہے، یہ قربانی سے ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، میں داڑھی کا نام لے رہا ہوں تو داڑھی کا مقام کم نہیں کر رہا ہوں، داڑھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عمل ہے اپنی جگہ، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، جو بھی احادیث اس کی فضیلت میں آئے وہ بالکل اپنی جگہ ہے، مگر آپ یہ سمجھ لیں کہ داڑھی چھوڑ لیا تو متقی ہو جاؤں گا، یہ غلط فہمی ہے۔ صرف جھبا پہن لیا، ٹخنے سے اوپر کپڑا کر لیا تو جنت مل جائے گی، یہ سوچ غلط ہے۔ اس لیے کہ جنت اور جہنم کا معاملہ یہ بڑے بڑے کاموں کے بیس پر ہوتا ہے، اور وہ دل کے اندرون بھیدوں کے بیس پر ہوگا، عقیدے کے بیس پر ہوگا، ایمان کے بیس پر ہوگا، تقوی کے بیس پر ہوگا۔ اور ایمان اور تقوی یہ کوئی سادہ طور پر ماحول سے ملنے والی چیز نہیں ہے، ماحول سے اوپر اٹھ کر سوچنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے جھبوں میں، اگر لوگ جھبوں میں ایمان تلاش کرتے ہیں، لوگ ظاہری پوشاک میں ایمان تلاش کرتے ہیں، ایمان تو دلوں کے تقوی کا نام ہے، یہ قیمت پر ملتا ہے، اس کے لیے قیمت دینا پڑتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی توحید، اللہ کی محبت ایسے ہی نہیں ملتی ہے سادہ طور پر، اس کے لیے اپنے آپ کو گرا دینا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کھونا پڑتا ہے، اپنی بڑائی کو، باپ دادا کی بڑائی کو، بزرگوں کی بڑائی کو، ان کی بڑائی کو، ان کی بڑائی کو کچلنا پڑتا ہے۔ یہ قربانی دیں گے تبھی جا کے رب کی محبت میں جینے کا موقع ملے گا۔ رب کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آخرت کو پانا کوئی معمولی چیز نہیں، دنیا اور اس کی خواہشات کو کھونا پڑتا ہے۔ ہر لمحہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، آسانی سے وہاں کنکر تو مار لیتے ہیں، آج ہی شیطان کو کنکر نہیں، جوش میں آ کے جوتے سے بھی مارتے ہیں۔ وہ کنکر مارنا، وہ جوتا مارنا ایک علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ کنکر مارنے والا یہ عہد کرتا ہے، اللہ میں ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل نے، انبیاء کرام نے جیسے اپنی زندگیوں سے شیطان کو دور رکھا، شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسوں سے بچے رہے، خواہشات سے بچے رہے، اے اللہ یہ کنکر مار کر یہ عہد کر رہا ہوں کہ میں بھی شیطان کو زندگی میں دھتکاروں گا، شیطان کو دور بھگاؤں گا۔ یہ ہے کنکری مارنے کا مطلب۔ وہاں جوش میں کنکر نے جوتے بھی مار رہا ہے، اور وہاں سے واپس آتے ہی شیطان کی جو ہے پیروی یہاں کر رہا ہے، شیطان کے وسوسوں پہ چل رہا ہے، اپنی منمانی اور خواہشات کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس نے کنکر مار کر بھی نہیں مارا، اس نے حج کر کے بھی نہیں کیا، اس نے عمرہ کر کے بھی عمرہ نہیں کیا۔ تو قربانی کا معاملہ ہے، کنکر مارنا جوتوں لے کے آسان ہے، آسان ہے، سب مار سکتے ہیں، وہاں کوئی بھی مار سکتے ہیں، مگر شیطان کو ہر صبح ہر شام خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا، وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ قربانی کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو فیصلے کرے گا وہ ایک تو اعمال دین کا ہے اور دوسرا عقیدہ ہے۔ عقیدہ اور عمل دو چیزوں کا نام دین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے وہ اعمال کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ کس طرح کا ہے، وہ ایمان کس طرح کا ہے۔ حالانکہ عمل بھی اپنی جگہ اہمیت کے لائق ہے اور دوسرا عقیدہ بھی اہم ہے، دونوں بھی اہم ہیں، مگر عمل سے کہیں زیادہ عقیدے کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کے پیچھے لیسن کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے، نیتیں کیا ہیں،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیک کرے گا. آپ غور کریں گے ہر دن درس کے اندر ایمان کی بات آتی ہے, تقوی کی بات آتی ہے. آپ قرآن کے اندر دیکھیے ایمانیات سے بھرا ہوا ہے قرآن, ہر صفحے میں ایمان کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن ہمارا ابھی تک نہیں بنا ہے. ایمانی ذہن وہ بننے کے لیے ریپیٹیشن ضروری ہے, بار بار بولنا ضروری ہے. اس لیے قرآن ذہنوں کو بدلنے کی کتاب ہے. قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں کہ ناول جیسی کتاب کہ پورا قصہ پڑھ لیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی, ایسا نہیں. قرآن کی ایک آیت میں پورا کریشن پلان موجود ہوتا ہے, رب کا پورا تخلیقی نقشہ موجود ہوتا ہے, رب کی پوری پلاننگ اس کے اندر موجود ہوتی ہے. تو لہٰذا قرآن کریم کے ذریعے سے ہم اپنے ذہنوں کو بدلیں, اپنے ذہنوں کو دنیاوی ذہن کو بدل کر اخروی ذہن اپنا بنائیں. غیر اللہ کو کھو کر ہم اللہ والے, رب والے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. ظاہری اعمال کو اپناتے ہوئے, سنتوں کو اپناتے ہوئے, اس سے کہیں زیادہ ہم اپنی نیتوں کو چیک کرنے اور اپنے سوچ کو آخرت والی سوچ, اپنی سوچ کو توحید والی سوچ بنانے, اور اس معاملے میں انٹلیکچل ڈیولپمنٹ یعنی ایمان کو روز بروز پڑھاتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ موت سے پہلے کی زندگی, موت کے بعد کی تیاری کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے لائق بنائے, اس کی تیاری آج ہی سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم جس دن تجھ سے ملاقات کریں تو ہماری مغفرت فرما دے, تو ہم سے راضی ہو جا, یہی ہماری دعا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.